وہ واقعہ اہم ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت سیرت مصطفی کی روشنی میں کرنی چاہیے، اور اقبال اس سے یہی بتاتا ہے۔ اقبال ایک عاشقی رسول شاعر تھے، اور اپنی شاعری میں انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے ہیں، اور یہ الفاظ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو سچا عاشق رسول ہو۔ فرماتے ہیں گردلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے اور میرے شاعری میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، تو اے اللہ کے رسول روز محشر میں مجھے ذلیل و رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے، اور روز محشر کے دن مجھے اپنے پاؤں مبارک کے بوسے سے محروم کر دیجئے۔ یہ بات بہت بڑی بات، یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے دل میں حقیقی عشق ہو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ میں نوجوانی کی عمر میں تھا، لڑکپن میں تھا، ایک گداگر نے سوال کیا کہ کچھ لے آؤ۔ گھر میں میرے والد بیٹھے ہوئے تھے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میں باہر گیا اور لڑکپن کی عمر تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی، تو میں نے ایک ڈنڈا مارا اس گداگر کے سر پر۔ اس نے جو کچھ سوال اکٹھا کیا تھا، کچھ گدا اکٹھا کیا، وہ سارا کا سارا گر گیا۔ جب وہ گر گیا اور میرے والد نے یہ کچھ دیکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو، ایسے آنسو جس کے اندر صبح کے تارے جیسی چمک تھی، وہ آنسو ان کے آنکھوں سے گرتے ہوئے ان کی داڑھی سے ہوتے ہوئے گر گئے اور ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حالت میری دیکھی تو میں لرز گیا اور میں خوف کھا گیا اور میں ڈر گیا۔ مجھے والد نے بلا کے کہا، اور جو کہا اس کو اقبال نے منظوم کیا ہے، وہ سناتا ہوں آپ کو۔ مجھے والد نے بلا کے کہا، گفت فردا امتی خیر الرسول جمع گردت پیش آمولائے کل، مجھے کہا کہ کل جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہوں گے اور پوری امت ان کے گرد جمع ہوگی، پوری امت ان کے گرد جمع ہوگی، غازیانی ملتی بیزائی او حافظانی حکمت رعنائی او، اس میں غازیان بھی ہوں گے اور حافظان بھی ہوں گے، ہم شہیدانی کہ دیرہ حجتن مثل انجم در فضائے ملتن، ایسے شہیدان بھی ہوں گے جو ہمارے اس دنیا کے ستارے ہیں، زاہدان و عاشقانی دل فگار عالمان و آسیانی شرمسار، اس میں عالم بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، عاشق بھی ہوں گے، اور مجھ جیسے آسیانی شرمسار بھی ہوں گے، شرمسار گنہگار بھی ہوں گے، درمیان انجمن گردد بلند نالہائی ای گدائے درد مند، جب اس انجمن میں، اس اجتماع میں یہ گدا آواز اٹھائے گا، کیس دائر کرے گا اللہ کے حضور، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور پھر فرماتے ہیں ایسے راتت مشکبل ازب مرکبی من چگویم چوں مرا پرسد نبی، اے میرے بیٹے جب مجھ سے میرے پیغمبر اس عمل کے بارے میں، آپ کے اس عمل کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حق جوان مسلم باتو سپرد کو نصیب از دبستانم نبرد، جب مجھ سے کہے گا کہ دیکھیں اللہ نے تمہیں ایک بچہ دیا تھا، تم سے اتنا کچھ نہیں ہوا کہ اسے میری سیرت سکھا دیتے، اسے میری اتباع سکھا دیتے، استوئی یکار آسا ہم نشد، یعنی ای انباری گل آدم نشد، تم سے ایک ایسا آسان کام بھی نہیں ہوا کہ اس مٹی کے ڈھیر کو انسان بنا لیتے۔ اور پھر کہتے ہیں بر پدر ای جور نازیبا مکن، بر پدر ای جور نازیبا مکن پیش مولا بندرا رسوا مکن، اے میرے بیٹے اس بوڑھے آدمی کے اوپر یہ ظلم نہ کرو اور مجھے مولائے کل کے سامنے روز حشر کو رسوا نہ کرو۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں سیرت مصطفیٰ سے جوڑنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے رسول کے اسوے سے، سیرت مبارکہ سے جوڑنا اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔